اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے میں جوائن کیا. السلام علیکم شوکت یوسفزئی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یوسفزئی صاحب, سب سے پہلے تحریک انصاف بائی الیکشنز میں پنجاب سے تو ہاری, اپنے صوبے کے پی سے بھی ہار گئی. ہاؤ بگ از دس سیٹ بیک سر؟ دیکھیں, کوئی سیٹ بیک نہیں ہے, یہ کوئی الیکشن تو نہیں تھا, اس میں تو بالکل سلیکشن ہی ہوئی ہے ایک قسم کی. جو فارم 45 ہے اس کے مطابق تو ابھی بھی 25-26 ہزار سے زائد ووٹ تحریک انصاف کے بنتے ہیں, لیکن اب کوئی مان ہی نہیں رہا ہے. ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں یہاں پہ شفیع جان, انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بتا بھی دیے جو فارم 45 ہے اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کا مہر لگا ہوا ہے, دستخط موجود ہیں, پولنگ ایجنٹ کے دستخط موجود ہے. کچھ پولنگ اسٹیشن میں کہ اس نے ویسے ہی بتا دیا نتائج کی یہ دیکھ لیں آپ. تو اس میں جو نتائج اور ہیں وہاں پہ کچھ اور ہیں, اور تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ لیکن صاحب کیا بات ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو اس طریقے سے تیار نہیں کر پائی پی ٹی آئی آفٹر دس لانگ اسٹرگل, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ٹرن آؤٹ نظر نہیں آیا, لوگوں کو نہیں نکال پائی پی ٹی آئی جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. یہاں تک ہری پور کا تعلق ہے, اور تو یہااں تو لوگ نکلے ہیں. آپ دیکھیں جس طریقے سے ووٹ کا ٹرن آؤٹ ایک ہری پور میں ہی تو نظر آیا, باقی تو خیر خیریت تھے. پنجاب میں تو لوگ مایوس ہیں. پی ٹی آئی تو وہاں الیکشن نہیں لڑ رہی تھی سوائے ایک سیٹ کے علاوہ, تو کہیں بھی پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا ہے, اس لیے تو لوگ ہی نہیں نکلے ہیں. 7% سے زیادہ لوگ نہیں نکلے ہیں. لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اگر یہ فیئر اینڈ فری کر دیتے تو 2 سیٹیں تھی نا, یہ تو پہلے ہی پی ٹی آئی کی تھی. لیکن الیکشن کمیشن نے بھی خود کو ایکسپوز کر دیا اور گورنمنٹ نے بھی خود کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ اپوزیشن کو برداشت ہی نہیں کر رہا ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر اب تک اناؤنس نہیں ہو رہا ہے ان سے, کیونکہ یہ اپنی مرضی کا اپوزیشن چاہتے ہیں, اپنی مرضی. جس طرح نواز شریف صاحب جب کرکٹ کھیلتے تھے اپنی مرضی کا امپائر کھڑا کرتے تھے, تو سیم یہی سچویشن ہے. اس ماحول میں پی ٹی آئی فائٹ پٹ اپ کیسے کرے گی؟ ابھی تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی تحریک کا چلنا اور پھر کامیاب ہونا یہ کیسے ممکن ہے ان حالات کے اندر؟ دیکھیں, عوام تو ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے, یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. جب بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی لیکن پنجاب میں ہم نے دیکھا نا سر کہ عوام اگر ساتھ ہے تو پھر عوام کا ٹھاٹھے بارتا ہوا سمندر ہوتا کو نکلتی عوام, اور پھر ظاہر ہے وہ اس کے اندر اتنی بڑی تو دھاندلی ممکن نہیں ہوتی کہ اگر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہو اور عوام رسپونڈ کرے. وہ پنجاب میں ہم نے دیکھا نہیں ہو سکا, اور پنجاب سے اگر کوئی تحریک یا مومنٹم نہیں بنتا تو کیا پی ٹی آئی کو چینج لا سکے گی؟ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سیٹ کے علاوہ باقی تو ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اس لیے تو لوگ نکلے بھی نہیں ہے, کسی کا انٹرسٹ بھی نہیں تھا, کیونکہ پہلے سے ہی خان صاحب ان 2 نشستوں کے بھی وہ خلاف تھے. سر یہ بائیکاٹ کی پالیسی بھی سمجھ نہیں آتی ہے نا. اب ظاہر ہے 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا, پارلیمان کے اندر بھی آپ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں, پارلیمان سے باہر بھی بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں, تو وہ تو کسی جگہ پہ آن ریکارڈ آ ہی نہیں پا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے, کیا چاہتی ہے. دیکھیے, بائیکاٹ کا تو اب سمجھ آ گئی ہے نا, لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی, آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے تو صرف 2 پہ الیکشن لڑنے کا بھی فیصلہ کیا, وہ بھی ہم سے چھین لی گئی. تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے. الیکشن اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ اینڈ میں اپنی مرضی کے جو ہے نا فیصلے کریں, مرضی کے فارم 45 کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس طرح الیکشن نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی. یہ تو جو کچھ کیا ہے میرے خیال سے بائیکاٹ کرنا کوئی آپشن ہے, کوئی راستہ ہے؟ مطلب بائیکاٹ کر کے بھی دیکھ لیا, کیا اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں, اس سے یہ ایکسپوز تو ہو گئی ہے نا گورنمنٹ کے. دیکھیں, جب آپ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہے ہیں الیکشن کے لیے, آپ جو بھی ورکر اگر کیمپین کے لیے بھی نکلا ہے اس کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں, فیلڈ تو چلے ہیں نا, آپ اس فیلڈ سے بھی آپ اگر وکٹ شکٹ اکھاڑ کے چلے جائیں گے تو پھر تو پلے ہو ہی نہیں سکتا نا سر. مطلب وہ تو میدان میں رہ کے کھیلنا پڑے گا. میدان میں رہ کر کھیلنا پڑے گا, لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. ہمارے لوگوں نے کیوں یہ کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں, وہ اس لیے کہ اس کمیٹیوں میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ کی وقت. تو سر پھر اگر اتنی مایوسی ہے تو اس مایوسی کے ساتھ تو کیسے تحریک چلے گی اور کامیاب ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو ری گرومنگ کر کے ایک لائعمل بنائیں گے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, ایسا سسٹم نہیں چل سکتا, نہ ہی ایسے ملک چل سکتے ہیں. یہ تو بالکل ایک لافنگ سٹاک بن چکا ہے ملک کا, اور بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت. کیونکہ دیکھیں, عوام کے مسائل تو حل نہیں ہوئے. جس طریقے سے یہاں پہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے,
اور قرضے چڑھ رہے ہیں ملک کے اوپر، اور حکمران جو ہے وہ ایک ہی نعرہ الاپ رہے ہیں کہ جی ہم نے معیشت بہتر کر دی. بھائی کون سی معیشت آپ نے بہتر کی؟ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے قوم کا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں یوسف صحیح صاحب، عوامی ایشوز کے حل کے لیے اپوزیشن ہی عوام کی امید ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن تو خود مایوس ہے. نہیں، اپوزیشن مایوس نہیں ہے. اپوزیشن اب اپنا جو سمجھتی ہے کہ کس طرح اس سسٹم سے قوم اور ملک کو بحرانوں سے نکال سکے، اب وہ ظاہر ہے وہی لائحہ ہم اپنائیں گے. لیکن جو الیکشن پروسیس ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن پروسیس جو ہے کوئی الیکشن تھا. یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. الیکشن ایسے نہیں ہوتے. یہ ہری پور میں اب کیا بتاؤں آپ کو، جس طریقے سے ہوا ہے، لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے اور رزلٹ کہیں اور نکل رہا ہے. تو یہ تو دیکھو مذاق بن گیا ہے. اس حکومت نے بھی اپنے آپ سے مذاق بنا لیا ہے. 90 سیٹیں تو ہم سے ویسے ہی چھینی گئی سامنے کے سامنے، آپ نے دیکھا. لیکن اس کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہے، میرے خیال سے یہ اس طرح یہ سسٹم نہیں چلے گا. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این کس کھاتے میں سیٹیں لے گئی؟ کیا انہوں نے کوئی مہنگائی میں کمی کی ہے؟ کیا ڈالر نیچے آیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پیٹرول سستا ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، پرابلم ہے، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، جو راستہ دے رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو یا حکومت کو کہ وہ آئینی ترمیم بھی منظور کرا لیتے ہیں، وہ انتخابات بھی جیت لیتے ہیں. نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ اس پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. دیکھیں عوام یہی پی ایم ایل این تھی نا، جو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ ووٹ کو عزت دو. اگر یہ عزت ہے تو اللہ معاف کرے، پھر تو پاکستان میں بہت ہی مشکل ہے کہ جمہوریت کا کوئی نام بھی لے لے. اب بدقسمتی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی جو جمہوریت کہتی تھی، آج وہ انہی کے ساتھ کھڑی ہے جن کو چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے. آج دونوں مل کر ملک کا جو کباڑ کر رہے ہیں. یوسف زئی صاحب، حکومت فاتح ہونے کے باوجود آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات انویٹیشن دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، کیا یہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں؟ فاتح نہیں، حکومت خوفزدہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ترامیم لے کر آئے ہیں نا، اس کے باوجود بھی یہ خوفزدہ ہے. اور یہ ان کی پوری کوشش رہی کہ اس طرح کے لوگوں کو نااہل قرار دیا جائے ناجائز طریقے سے، پھر وہ ضمنی الیکشن کرایا جائے اور الیکشن کمیشن چونکہ ان کا اپنا ہو اور اس طرح کی سیٹیں جیت کر جو ہے نا ایک اکثریت حاصل کرے جعلی، اور پھر جو ہے نا مرضی کی امینڈمنٹ کریں. اگر یہی اسٹریٹجی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں حکومت کی، تو حکومت تو کامیاب ہے اس حکمت عملی میں بھی. میری بات سنیں، ابھی 503 ارب روپے کی بدعنوانی کا اسکینڈل سامنے آیا ہے. 503 ارب، یہ اتنا غریب ملک ہے یار. اور ان کے اوپر تو پہلے سے کرپشن کے بڑے کیسز ہیں. اور لیکن یہ جو ابھی ریسنٹ آیا ہے، جو آئی ایم ایف نے اس کا انکشاف کیا ہے اور ان کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، تو اس کے بعد کون لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ کہاں سے ان کو ووٹ پڑے؟ اپوزیشن کو تو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا، احتجاج کر رہے ہونا چاہیے تھا. تو بس یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت مجبور کر رہی ہے کہ اب جو ہے نا کسی آئینی طریقے سے، کسی قانونی طریقے سے جو ہے ہمیں حقوق ملنا مشکل نظر آ رہا ہے. تو اب ڈیفینیٹلی کوئی راستہ پارٹی ظاہر پارٹی فیصلہ کرے گی، اور جو بھی کرے گی پاکستانی عوام ان کے ساتھ دے گی. ٹھیک یوسف صاحب، I have to take a very quick short break here. ماجد نظامی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے. لیٹس ٹیک a break here. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ماجد نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.